غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیر سے ہوں۔ ناظرین، گزشتہ سال جو ملک کے اندر ایک سیاسی بھونچال شروع ہوا وہ اب تک اس کا ختم ہونے کے لیے نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے سیاسی پارٹیوں کے اندر جس طرح اقتدار میں 13 جماعتیں تھی تو رشاکشی چل رہی تھی، ختم ہوئے تو پھر ایک الزامات، اس طرح نواز علی کے اہم رہنما نے نگران وزیر داخلہ کو جو سرفراز بگٹی کو کیا الفاظ کہے ہیں، اور نواز شریف کی واپسی، یہ سب ایشو پر میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن میں آپ مہربان ناظرین دوست جو میری اس ویڈیو کو ابھی آپ جوائن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور کمنٹس میں ضرور جو ہے نا آپ مجھے جو اپنے تبصرے بھیجتے ہیں، جو کمنٹس آپ کے آتے ہیں تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ناظرین، میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ سیاسی بھونچال جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ بیسیکلی گزشتہ سال جب پی ٹی آئی کی حکومت کو، عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے نکالا، ختم کیا گیا، اس کے بعد پھر ایک 16 ماہ کے لیے حکومت بنی، اب وہ حکومت بھی ختم ہو گئی، اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن اس وقت کل کے جو سیاسی دوست تھے، اتحادی تھے، آج ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں۔ اب نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، نواز لیگ کے اندر اتنی بڑی سرگرمیاں، لندن میں آپ کے سامنے ہے کوئی جو میٹنگز، پھر وہاں پہ صلاح مشورے، حتمی مشورے بھی کہتے ہیں ہو چکے ہیں، اور 21 اکتوبر کو اگلے ماہ جو ہے نواز شریف کی واپسی کا بھی باضابطہ اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کیا کہا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کیونکہ ایک جو ہے عدالتوں سے ضمانت پہ گیا تھا اور وہ اب آئے گا تو اس کے اوپر کیس ہے، سزا ہے، تو اس کو قانون کے مطابق جو ہے نا وہ جیل جانا پڑے گا۔ تو اس کو پھر جس طرح نواز لیگ کے رہنما سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے جس طرح اس کو دھمکی دی ہے اور جو بیان دیا ہے کہ وزیر داخلہ، نگران وزیر داخلہ اپنے اس حدود میں رہے، اور نواز شریف کا لاہور ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ عوام کرے گا، وفاق کوئی اس میں مداخلت کی وہ نہیں ہے۔ اب یہ بات، اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ سرفراز بگٹی کو یاد دلایا کہ آپ شیخ رشید کا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نواز لیگ کا اقتدار میں ہونا، یا پھر جب اقتدار میں آتے ہیں، آنے کی ان کو پہلے سے ہی جو ہے نا خوشخبریاں کہاں سے ملتی ہیں، کہاں سے سنائی جاتی ہیں، تو اس طرح کا ان کا ایک وتیرہ ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ بیان بازی شروع کرتے ہیں۔ ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو ان چیزوں کے حوالے سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہتا ہے، تو اس پہ بڑی لمبی ایک ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن مزے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جو نواز شریف کا بیان تھا، پہلے تھا ووٹ کو عزت دو، وہ وہاں سے ہٹ کے پھر اس نے ریٹائر جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، پھر بعض سپریم کورٹ کے ریٹائر چیف جسٹس کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس کو ایک میسیج گیا طاقتور حلقوں سے، میں بتا رہا ہوں طاقتور حلقوں سے جب میسیج گیا کہ بھائی یہاں پہ آپ کوئی ایسی بیان بازی نہ کریں اور آپ اپنے دائرے میں رہتے، ایک دم خاموش ہو گیا۔ اب پارٹی والوں کو اس نے جو میرے سورسز نے بتایا، جو بعض اہم رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے، اب نواز شریف 2013 والے اس پہ بیانے پہ چلا جائے گا کہ ملک کو میں نے اندھیروں سے نکالا۔ اگر 2013 کی بات کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ پیپلز پارٹی کو نشانہ بنائے گا، کیونکہ 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی، اس وقت ملک کے اندر بجلی گیس کا بڑا بحران تھا، تو یہ دعویٰ کرتے تھے، جس طرح شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، خادم اعلیٰ تھے، تو مینار پاکستان کے نیچے بیٹھ کے کس طرح جو ہاتھ کا پنکھا ہے اس طرح ہلاتے تھے۔ تو اب وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے ایک تنقید کا نشانہ بنانے، پھر کہے گا کہ مجھے 2017 میں نہیں نکالتے تو میں بڑا دودھ کی
ندیاں اس میں ملک میں بہتی، مطلب اس طرف یہ جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آج کل ٹی وی چینلوں پہ کسی نہ کسی حوالے سے کبھی طلال چودھری، کبھی اور جو ہے نا اس کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی نجکاری کے حوالے سے ملک میں کہ اگر پیپلز پارٹی نجکاری کا جو مرحلہ ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی پارٹی اس میں اگر مداخلت کرتی ہے وہ پیپلز پارٹی کرتی ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے اوپر پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ وہ یونین کو سپورٹ کرتی ہے۔ ظاہر پیپلز پارٹی والے بھی ہلکا پھلکا بیان بھی ان کو جواب بھی دیتے ہیں کس طرح کرتے ہیں، لیکن بات وہ آتی ہے کہ یہ 85 سے جب ڈکٹیٹر ضیاء کا زمانہ تھا اور غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے، محمد خان چونے جو اقتدار میں آیا تھا، اس کے دوران سے سیاسی پارٹیوں کے اندر جوڑ توڑ، پھر نئی پارٹیاں بنانا، پھر کسی پارٹی کو جو ہے نا اس کو توڑنا، اس کے لوگوں کو سیاسی وفاداریاں چینج کرنا، یہ سلسلہ شروع ہوتا گیا ہے اور وہ ابھی تک جاری ہے۔ کبھی پیپلز پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کو توڑ کے پھر بعد میں نواز لیگ میں شامل کراتے ہیں، پھر نواز لیگ کو توڑ کے پھر کاف لیگ بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے 2018 میں پی ٹی آئی کے اوپر بھی الزام لگا کہ کچھ قوتوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری کا، کہ عمران خان کو اقتدار میں جو ہے لائے گئے تھے، یہ کیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ قیدی نمبر 804 جو 2 ماہ سے اب زیادہ عرصہ ہو گیا، اس نے جیل کی اٹک جیل کی سختیاں بھی دیکھ لی۔ اب اس نے تو جج کے سامنے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے یہاں پہ رہنے دیا جائے اٹک جیل میں، اور میں نے ایڈجسٹ کر لیا۔ اب ان کے لیے بقول مشاہد حسین کے کہ ان کے جو وہ طاقتیں ہیں ان کے لیے بہت ایک بھاری بھرکم ہو گیا۔ اب وہ عمران خان نے نہ صرف ان قوتوں کے لیے بلکہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، کیونکہ سیاسی جماعتیں بھی یہی سوچتی ہیں کہ اگر انتخابات میں جائیں تو کیا بیانہ لے گا۔ اب پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی یہ ہے کہ اگر مہنگائی کی بات کریں گے تو لوگ پہلا سوال یہ اٹھائیں گے تو 16 ماہ تو آپ اقتدار میں تھے، اس لیے نواز لیگ نے تو مہنگائی کا بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 16 ماہ کی بات ہی نہیں کی جائے، جیسے ہم اقتدار میں نہیں تھے۔ ماضی کو جو ہے باتیں کرنی ہے، چاہے وہ 2013 سے شروع کریں یا کوئی اور، کیونکہ نواز شریف کا وہ جو بیانہ چلنا تھا کہ ریٹائر جنرل قمر جاوید باجوہ کو یا فیض حمید کو ان کو جو ہے ایک نشانہ بنانا تھا یا ان کے اوپر تنقید کرنی تھی، یا یہ دعویٰ کرتا کہ ہم ان کے اوپر جا کے اگلے اقتدار میں آ کے کیس چلائیں گے، تو وہ چیزیں ناظرین اب وہ ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے نا سیاسی جماعتوں کا سلسلہ جو ہے نا، اب وہ مجھے جو ہے نا وہ چیزیں جو لگ رہی ہیں یہ کہ یا تو ان جماعتوں کے جب انتخابات قریب آئیں گے تو مزید ان میں لڑائی، اور ایون نگران حکومت کو جس طرح اب نشانہ بنانا شروع کیا نواز لیگ نے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے مزید ان میں جو ہے تیش بھی آ سکتا ہے بیان بازی کے حوالے سے، اور پھر نگران حکومت کا بھی بڑا امتحان ہوگا کہ ایک بندہ جو اشتہاری ہو اور وہ 4 ہفتوں کے لیے عدالت سے ضمانت لے کے گیا ہو اور واپس آئے، تو نون لیگ کا تو یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ پوری نگران کابینہ بھی جا کے نواز شریف کا ریڈ کارپیٹ بچھا کے جو ہے نا اس کا استقبال کرے۔ اب یہی ایک رہ گیا اس ملک میں کہ ایک اشتہاری اگر ملک میں آئے تو اس کو نگران کابینہ بھی جا کے اس کا استقبال کرے، چاہے اس میں وفاقی نگران کابینہ ہو جہاں پنجاب کابینہ ہو، ان کی خواہش یہی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ خواہشیں ان کی پوری ہوتی ہیں یا نواز شریف کو ایک مرتبہ جیل جانا ہوتا ہے۔ تو ناظرین بس یہی تھا آج آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنے کا۔ اگر ویڈیو آپ کو میں نے جس سے پہلے ہی شروع کیا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بھی یاد کرتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔